بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشیالوجی 101 کے لیسن نمبر 1 دی اوریجنز آف سوشیالوجی کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں رانا اسلامی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سوشیالوجی کے آغاز کی۔ سوشیالوجی انسان کی زندگی، چاہے وہ اس کی انفرادی زندگی ہو یا گروپس کی صورت میں، اگر ہم انسانی زندگی کو اسٹڈی کریں، معاشرے میں انسان کی زندگی کو اسٹڈی کریں، تو پھر ہم اسے کہیں گے سوشیالوجی۔ سوشیالوجی 19ویں صدی سے پہلے بالکل بھی ایک مضمون نہیں تھا۔ سوشیالوجی کی ڈیولپمنٹ میں 3 عوامل نے اہم کردار ادا کیا، جس میں پہلا ہے انڈسٹریل ریولوشن، یعنی انڈسٹریل انقلاب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ نے اپنی ایگریکلچر پروڈکشن کو ختم کر کے فیکٹری پروڈکشن پر دھیان لگانا شروع کر دیا، انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلا گیا۔ لہٰذا بہت سے لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں کی جانب آ گئے جابس کی تلاش میں، جس کی وجہ سے نئی جگہوں پر بہت زیادہ رش ہونے لگا، غربت پھیلنے لگی، سوسائٹیز بننے لگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک اربن لائف جو تھی، شہری زندگی جو تھی، اس نے لوگوں کی زندگی پر بہت سارا ایک تبدیلی لے کر آ گئی۔ اب جو شہر تھے وہاں پر بہت ڈفرینٹ ورکنگ کنڈیشنز تھی، لو پے، بہت کم سیلریز تھی، بہت لمبا آپ نے زیادہ دیر تک کام کرنا ہوتا تھا، بڑے مشکل حالات تھے، دھواں تھا، نوائز تھی، پولوشن تھی۔ ان حالات میں انسان نے سروائیو کرنا سیکھا، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آئے۔ وہاں پر لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو پہلے سے قائم جو ہم پر رولرز ہیں ان کو ہم ختم کریں گے، اور ہم پولیٹیکل رائٹس مانگیں گے، ہم ڈیموکریسی مانگیں گے، ہم جمہوریت مانگیں گے۔ لہٰذا ان آئیڈیاز کی بنیاد پر انسان کی آزادی کی بات چھڑی، جس کو ہم انڈیویجول لبرٹی کہتے ہیں۔ اب یہ جو انڈیویجول لبرٹی ہے، اس کا مطلب ہے انسان کے جو بنیادی حقوق ہے وہ آئے، اور آہستہ آہستہ سے پھر ایک پولیٹیکل ریولوشن کی بنیاد رکھی، یعنی پولیٹیکل ریولوشن اصل میں انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے آئی۔ دوسری جو عوامل میں سے دوسرا ہے امپیرلزم۔ امپیرلزم یہ ہے کہ یورپین نے جب انڈسٹریلائزیشن میں ترقی کر لی تو انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے ڈفرینٹ کلچر سے ان کا سامنا ہوا، اور ایک امپیرلزم آ گیا، یعنی مختلف کلچرز آپس میں ملنے شروع ہو گئے۔ تیسری چیز تھی سائنٹیفک میتھڈ، نیچرل سائنسز کی ترقی۔ نیچرل سائنسز جس میں جتنی بھی آپ کی نیچرل سائنسز ہے وہ آتی ہے، ان کی ترقی کی وجہ سے جو ایک نیا سوشل ورڈ، ایک نیا کوشچن اٹھ پڑا لوگوں کی نظر میں، لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے، لوگوں نے آبزرویشن پر دھیان دیا، لوگوں نے ایکسپیریمنٹیشن پر دھیان دیا، اور اس طرح ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی کرنی شروع کر دی۔ یہ وہ 3 فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پر سوشیالوجی کی بنیاد پڑی۔ اس کی بنیاد میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ان کے نام درج ذیل ہے۔ پہلے ہے آگسٹ کامٹے۔ یہ سوال آپ کے پیپر میں آتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آگسٹ کامٹے نے پازیٹیوزم کا سب سے پہلے اصول انہوں نے پیش کیا۔ آگسٹ کامٹے نے، یہ فرانس کے رہنے والے تھے، اور پیرس کے ایک چھوٹے سے قصبے سے انہوں نے مائگریشن کی تھی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو پازیٹیوزم کا اصول ہے اس کی بنیاد پر فرانس میں ارتقا، یعنی تبدیلی آئی، ریولوشن، انقلاب آیا، اور اس وقت جو کامٹے تھے انہوں نے دیکھا 2 انٹر ریلیٹڈ ایشوز کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ایک تھا سوشل آرڈر، ایک تھا سوشل چینج۔ یعنی کئی جگہوں پر ان کو اپنے معاشرے میں سوشل آرڈر نظر آیا، جہاں پر سوسائٹی میں بالکل تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، جو سیٹ ہو گئی تھی باتیں، اور کچھ سوشل چینجز تھے جو لوگ تبدیل کر رہے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جا رہے تھے۔ تو کامٹے نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ان دونوں سوالوں کا جواب ہم سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسے لاز بنانے پڑیں گے جو سوسائٹی کو قائم رکھے، ورنہ یہ سوشل چینج اور کچھ سوشل آرڈر جو ہے یہ ہمیشہ ہی رہے گے۔ ہم یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جو کامٹے ہے ان کو سوشیالوجی کا فادر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے سوشیالوجی کا ٹرم استعمال کیا تھا، اور اسی لیے ہم ان کو سوشیالوجی کا فاؤنڈر بھی کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسانوں کو مذہب اور لینڈ آنر، صرف یعنی جو وڈیرا پن ہوتا ہے، اس کو ختم کر کے سوسائٹی کو سائنس اور انڈسٹری کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، مذہب اور وڈیرا پن کی بنیاد پر قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرانس جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو سائنس اور انڈسٹری پر قائم کیا گیا ہے۔ ہربرٹ اسپینسر، یہ انگلش مین ہے، انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ سوشیالوجی کے سیکنڈ فاؤنڈر ہے۔ یہ ایوولوشنری تھے، یعنی یہ جو ڈارون تھا، بایولوجی کے اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہوں گے
کہ چارلس ڈارون کی جو تھیوری تھی لیٹ دا فٹسٹ سروائیو، کہ جو سب سے فٹ ہوتا ہے وہی سروائیو کرتا ہے، ہاربرٹ اسپینسر نے بھی یہی ایک تھیوری کو سوشل ڈارونزم کا نام دیا، کہ ہیومن سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں جو فٹ رولز ہوتے ہیں وہی سروائیو کرتے ہیں، اور جو رولز سوسائٹی کو سوٹ نہیں کرتے وہ ان کو اگنور کر دیتے لوگ۔ اچھا، اسپینسر جو ہے وہ ایک سوشیولوجیکل کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ریسرچر بھی تھے۔ اصل میں وہ ایک سوشل فلاسفر نہیں تھے بلکہ وہ ریسرچ کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ چیریٹی دینا، لوگوں کو پیسے دینا، یہ غلط ہے۔ اس طرح سے ایک ہم معاشرے میں دو طرح کے لوگ بنا دیتے ہیں، ایک دینے والا اور ایک لینے والا، جو کہ ڈارون کی تھیوری کے خلاف ہے۔ تیسری ہے کارل مارکس، یہ جرمن تھے، انہوں نے کلاس کنفلکٹ کا اصول دیا۔ کلاس کنفلکٹ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ غریب کو غریب رہنے دے، امیر کو امیر رہنے دے، تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ چل سکے۔ اگر سارے امیر ہو جائیں گے تو پھر سروسز کون پرووائڈ کرے گا؟ تو یہ انہوں نے نہ صرف یہ سوشیولوجسٹ تھے بلکہ یہ ہسٹری، فلاسفی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس پر بھی کافی انہوں نے کام کیا۔ ہاں آبویسلی آپ ان سب پر کریٹیسزم کر سکتے ہیں، اور آگے چل کر ہم کریں گے بھی اگلے چیپٹرز میں انشاءاللہ۔ ایمائل ڈرکم یہ ایک فرینچ ہے، اور انہوں نے سوشیولوجی کو ایز اے سیپریٹ اکیڈمک ڈسپلن قرار دیا، کہ یہ کوئی ایک پولیٹیکل سائنس کا حصہ نہیں ہے یا کسی اور کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک الگ کتاب ہے۔ انہوں نے انہوں نے جو کام کیا اصل میں وہ ہے سوشل انٹیگریشن۔ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ان کو یہ پتہ چلی کہ جہاں پر لوگوں کا اپنی کمیونٹی کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے وہاں پر لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایک نیا ٹرم درافت کیا، سوشل انٹیگریشن، جس کو ہم آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میکس ویبر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آگے چل کر۔ میکس یہ جرمن تھے، اور انہوں نے کراس کلچرل اور ہسٹوریکل مٹیریلز کو ڈٹرمائن کیا، کہ انسان جو سوشل گروپس ہیں وہ اس کی بنیاد پر قائم ہونے چاہیے، کراس کلچرز کی بنیاد پر اور ہسٹوریکل مٹیریلز کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ہے فیلڈز آف سوشیولوجی۔ تو سوشیولوجی کی بھائی بہت ساری فیلڈز ہیں، یہ سوال پیپر میں بالکل بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر ہم تھوڑی سی فیلڈ جو ڈسکس کریں گے وہی پیپر میں آئے گا۔ البتہ آپ ان کے نام ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، کہ تاکہ آپ کا اس میں ڈیولپ ہو سکے، انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے۔ البتہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ اس پورشن کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔